نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 52۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ التحیات کا ترجمہ ہے التحیات تمام قولی یعنی زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں بھی، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات کا ترجمہ یہ بنا کہ تمام زبانی اور بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نماز کی سنتیں: امام کو دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، یعنی امام جب دونوں طرف سلام پھیر لے تب مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ رکوع میں مرد کی ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوں اور سجدے میں ملی ہوئی اکٹھی رکھنا، یعنی رکوع میں اور سجدے میں فرق یہ ہوگا کہ رکوع میں جب ہم اپنے ہاتھ سے گھٹنے کو پکڑیں گے تو انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، کھلی ہوئی ہوں گی، اور سجدے کے اندر ساری انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو گناہ کبیرہ میں ہم نے پڑھا تھا جوا کھیلنا، ظلم کرنا۔ ایک اور گناہ کبیرہ آج پڑھ لیتے ہیں، کسی کا مال یا چیز بغیر اس کی مرضی اور اجازت کے لے لینا۔ تو بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم بغیر پوچھے لے لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر اس آدمی کی طبیعت پر بوجھ ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے یا اس کی مرضی نہیں ہے لیکن مروتاً وہ آدمی خاموش رہتا ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ گناہ کے نقصانات: دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی توفیق اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے نحوست سے انسان نیک کام چھوٹنے لگتے ہیں۔ زندگی گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام شرور اور آفات کو دور کر دیتے ہیں۔ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ نیک کام میں خوال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی اپنے پورے دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔